اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات کریمہ آیت 8 اور اس کے بعد کا سیاق وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ہدایت کی بابت قرآن کریم نے دو طبقات پہلے ذکر کیے ہیں۔ پہلا طبقہ متقین کا ہے، دوسرا الذین کفروا، اور تیسرا طبقہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ پہلا طبقہ جنہیں قرآن نے متقی کہا ہے، اور مومنین کا طبقہ ہے جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہدایت انہیں پیش کی گئی ہے، اور ان تمام حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیش کیا ہے اسے بروئے کار بھی لاتے ہیں، جن کی ابتدائی خصوصیات ان گزشتہ آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کے حامل متقین ہدایت یافتہ ہیں۔ انہیں قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور انہی کو کہا گیا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہ مفلحون بھی ہیں، متقی ہیں، چونکہ ہدایت کی قابلیت ان کی محفوظ ہے، ان کا طرز زندگی، روش زندگی محفوظ ہے، انہوں نے کوئی قابلیت صلاحیت اپنی ضائع نہیں کی، قلوب ان کے کھلے ہیں اور ہدایت پذیر ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہیں، ان پر غشاوہ نہیں ہیں، اور کان بھی ان کے کھلے ہیں، اور یہ ہدایت سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان یعنی اعتماد کرتے ہیں ان حقائق کو جنہیں اللہ نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، وہ حقائق مشہود ہوں یا غیبی ہوں، ہر دونوں کو قبول کر کے اور ان پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان پر اعتماد کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، الذین کفروا، وہاں متقین کہا گیا ہے، یہاں پر کافرین نہیں کہا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ ان الکافرین سواء علیہم، بلکہ ان الذین کفروا اسم کے بجائے فعل کے ذریعے سے اس طبقہ کو متعارف کروایا گیا ہے، جبکہ پہلا طبقہ ان کا عنوان متقین کے نام سے ہوا، اسم کے ساتھ ان کا تعارف کروایا گیا ہے۔
ان الذین کفروا فعل کے ذریعے تعارف کرانے کا مطلب یہ ہے کہ نام کوئی بھی رکھ لیں، لیکن اگر روش عملی ان کی کافرانہ ہے وہ اس زمرے میں درج ہوں گے کسی بھی نام کے ساتھ۔ ممکن ہے کافر نہ کہلاتے ہوں لیکن کفر کرتے ہوں وہ، اور دونوں میں فرق ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ جیسے ابھی تیسرے طبقہ میں ہیں کچھ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے لیکن مومن کہلاتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر کہلاتے ہیں لیکن کفر نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر کہلاتے نہیں ہیں لیکن کفر کرتے ہیں۔ اس لیے اس شمولیت و عمومیت کے لیے فعل عنوان بنایا گیا ہے ان الذین کفروا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قابلیت ہدایت کی کھو بیٹھے ہیں، ہدایت قبول کرنے کی اور سمجھنے کی، سوچنے کی۔ عقل ان کی بند ہو چکی ہے، دل ان کے بند ہو گئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں، یہ کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور ان کا انجام بتا دیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت سخت عذاب، تکلیف دہ مراحل ہیں بعد والے، اسی زندگی کا نتیجہ تکلیف دہ زندگی ہے ان کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں طبقات جو دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، مومن ہیں، یعنی ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ما انزل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کتب پر ایمان رکھتے ہیں، رسل پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، لیکن مومن نہیں ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، کہلاتے یہ ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن مومن ہیں نہیں یہ لوگ۔ پھر ان کی خصوصیات شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اصل میں خود دھوکے میں ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے لیکن مومن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور رسول کو جبکہ خود دھوکے میں ہیں اور شعور نہیں رکھتے۔ پھر آیا 20 تک ان کی خصوصیات ہیں، یہ ایک ہی سیاق آیا 8 سے، سورہ بقرہ کی آیا 8 سے 20 تک یہی طبقہ تشریح و تفسیر ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک طبقاتی تقسیم قرآن کریم نے کی ہے معاشرے کی، انسانی سماج کی، کہ جب ان کے سامنے ہدایت پیش کی جائے تو 3 طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ 3 طبقات ممکنہ طور پر وجود میں آئیں گے اور 3 طبقات موجود ہیں اس وقت۔ پہلا جو ہدایت پذیر ہیں، آمادہ ہیں ہدایت کے لیے، جو اللہ نے انہیں توفیق دی تھی، صلاحیتیں دی تھیں، وہ ساری محفوظ رکھی ہوئی ہیں اور تیار ہیں ہدایت کے لیے۔ دوسرے جو اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں، اپنی قابلیتیں گنوا بیٹھے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو نہ متقی ہیں اور نہ ہی کافر ہیں، بلکہ یہ ایک تیسرا انداز ہے جو انہوں نے اپنایا ہے، مومنین کا بھی حصہ نہیں ہے، کافرین کا بھی حصہ نہیں ہے، ایک تیسری ان کی کیفیت ہے۔ اس عنوان سے تعارف ان کا کروایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لے آئے ہیں ہم، لیکن مومن نہیں ہیں۔ اور یہ جو مومن نہیں ہیں اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، دھوکے کے لیے مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان کے مطابق۔
اس آیا کے جو مفردات ہیں ان میں سے کچھ پہلے تشریح ہو چکی ہے، لیکن آیا کی تبیین کے لیے ان کا مفہوم ضروری ہے ذہن میں رکھنا۔ اس آیہ کریمہ میں ایک عنوان ہے وَمِنَ النَّاسِ۔ ناس مصداق کے لحاظ سے معلوم ہے کہ کس کو کہتے ہیں، انسان کو، انسانوں کو ناس کہتے ہیں۔ مخلوقات میں سے ایک ذی حیات مخلوق، زمین پر جانداروں میں سے جاندار مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، ناس بھی اسی کا عنوان ہے، اس میں جمع ہے۔ یہ جیسے قوم ہے اسی طرح سے ناس ہے۔ البتہ یہ اس کا معنی نہیں ہے انسان یا یہ مستقیم القامہ جاندار اولاد آدم، یہ مفہوم نہیں ہے۔ جیسا پہلے تذکر دیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ ہمیں فوراً لفظ سے مصداق پر چھلانگ نہیں لگانی، ذہن نے اس سے اشتباہ ہو جاتا ہے کہ معانی کو چھوڑ کر فوراً مصادیق مراد لے لینا۔ الفاظ جیسا بعض محققین نے، علماء نے، قرآن شناس علماء نے ذکر کیا ہے کہ الفاظ معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں اور معانی مصادیق کے اوپر منطبق ہوتے ہیں۔ الفاظ خود مصادیق پر بلا واسطہ نہیں جاتے، الفاظ معانی کے پاس جاتے ہیں یا معانی کی حکایت کرتے ہیں اور معانی مصادیق کی حکایت کرتے ہیں۔ خب انسان سے یا ناس کا مصداق واضح ہے، لیکن ہمیں اس کا معنی سمجھنا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، جس معنی کے لیے یہ لفظ مقرر ہوا ہے، جو عموماً زیر باس نہیں آتا۔ اور چونکہ مصداق واضح ہے، مصداق یقینی ہے، مصداق میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس وجہ سے معنی کی تشخیص کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ ہم پہلے معنی تشخیص دیں اور پھر مصداق کی طرف آئیں۔ ہم انسان کو یا اولاد آدم کو یا اس مخلوق ذی حیات کو، مستقیم القامہ، اس کو کیوں انسان کیوں کہتے ہیں اور ناس کیوں کہتے ہیں؟ انسان اور ناس میں آپس میں کیا فرق ہے؟ البتہ چند نام اس کے لیے قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں، ناس، انسان اور بشر۔ بعض جگہ بنی آدم بھی انہی کو کہا گیا ہے۔ بنی آدم کا معنی واضح ہے، مفہوم بھی واضح ہے، لیکن ناس اور انسان اور بشر عموماً مفہوم کی تشخیص کے بغیر مصادیق پر استعمال کر دیے جاتے ہیں۔ محققین اہل لغت کے نزدیک ناس اور انسان دونوں ایک ہی مادہ سے مشتق ہیں۔ اپنے صرفی قواعد کے اور تصریفی مراحل طے کرنے کے بعد ایک لفظ ناس کی صورت میں تشکیل پایا ہے اور دوسرا انسان، اور مادہ ان دونوں کا انس ہے یا انسا، اسی سے یہ دونوں لفظ تشکیل پائے ہیں، انسان بھی اور ناس بھی۔ ناس انس سے ہے یا انس سے ہے، تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں چونکہ قرآن میں استعمال ہوئی ہیں۔ انس، انس اور انس اور انسا سے ہے۔ اس کا معنی قربت ہے، انس قربت کو کہتے ہیں، ایسی قربت جو معمول بن جائے، وہ قربت جو دوام ہو، جس کے اندر آناتی نہ ہو، زمانی نہ ہو، کہ ایک
لحظے کے لیے قربت ہوئی اور پھر اس کے بعد جدائی ہے، اس قربت کو انس کہتے ہیں یا انس کہتے ہیں، جس کے اندر دوام ہو۔ قربت پیدا ہوئی ہے اور پھر مسلسل رہے یہ قربت دو چیزوں کے درمیان یا چند چیزوں کے درمیان، اور اس قربت کا عامل اجبار نہ ہو، یعنی باہر سے کسی چیز نے ان کو جکڑ کے باندھ کے آپس میں قریب نہ کر دیا ہو، بلکہ اس قرب کا عامل، اس قرب کا محرک ان کی ذات کے اندر موجود ہو، اور وہ ایسی مشترک چیز ہو جو دونوں کے اندر ہے، اور اسی بنا پر یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ دونوں کی ذاتی خصوصیت ہے، مشترک ہے، اور اس ذاتی خصوصیت نے ان کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے، اور وہ ذاتی خصوصیت چونکہ ذاتی ہے ان کی، عارضی نہیں ہے کہ وقتی طور پر ان کے اوپر طاری ہو اور پھر دوسرے وقت میں وہ خصوصیت ان کی زائل ہو جائے، بلکہ یہ خصوصیت ان کی اگر وجود میں آئی ہے ان کے اندر تو ان کے آخری حیات تک ان کے اندر رہے گی وہ خصوصیت دونوں کے اندر، اور اس مشترکہ خصوصیت کی وجہ سے ان کے اندر ایک مسانخت پیدا ہوتی ہے، ایک سنخیت پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر مشترکہ خصوصیت کی وجہ سے، اور وہ چیز قرب کا باعث بنتی ہے ان کا، اور قرب بھی ایسا ہو جو جدائی پذیر نہ ہو۔ انس قرب ہے، مسلسل قرب ہے، اور ایسا قرب جو اندرونی تقاضے کے مطابق پیدا ہوا ہے، بیرونی عامل کے نتیجے میں قہری جبری نہیں ہے، اندرونی کسی کشش یا مسانخت کی وجہ سے ہے یا مماثلت کی وجہ سے ہے، اور دائمی ہے، موقت نہیں ہے، اور یہ قرب انقطاع پذیر نہیں ہے، یوں نہیں کہ آج یہ قرب ہے تو کل یہ دوری اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ قرب پیدا ہوا ہے تو دوری نہیں ہوگی یا جدائی پذیر نہیں ہے۔ ایسے قرب کو عربی زبان میں انس کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وحش، وحشہ، وحشت یا وحشی، تنہائی کو کہتے ہیں۔ وحوش وہ مخلوقات جن کے اندر کسی دوسری شے کے ساتھ انس نہیں ہے، ان کی ذات میں انزوا ہے، تنہائی ہے اور انفرادیت ہے، کسی اور کے ساتھ ان کی کوئی مماثلت، مسانخت نہیں ہے، کوئی تعلق رشتہ ان کا ذاتی، کوئی صفت مشترک کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کسی دیگر مخلوق کے ساتھ ان کا قرب بھی نہیں ہے، اور اس قرب کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اکیلے علیحدہ ہی زندگی گزارتے ہیں، علیحدگی ان کی زندگی کا تقاضا ہے۔ اس علیحدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کسی دوسری مخلوق کے قریب نہیں آتے، نہ آتے ہیں، مثلا حملہ کرتے ہیں دوسری مخلوقات پر، انہیں اپنی حرص کے لیے، ہوس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں ان کے ساتھ ان کا کوئی رجحان یا قرب یا مشترک صفت نہیں ہے۔ اس کو وحشی کہتے ہیں، اور عموماً وحشی کا ترجمہ جنگل کیا جاتا ہے، وحش جنگل کا کہتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ جنگل میں جو مخلوقات ہیں جنگلی وہ اسی طرح کی ہیں کہ ان میں وحشت ہے، تنہائی ہے، علیحدگی ہے، غربت ہے، ان کی آپس میں قرب نہیں ہے، مماثلت نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات وہ کسی اپنے ہدف کے لیے، مقصد کے لیے دوسروں کے نزدیک ہوتے ہیں، وہ کوئی عامل بیرونی ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، کسی پر حملہ کرتے ہیں،
یا ڈر کے کسی کے قریب چلے جاتے ہیں، یا کسی ہوس و شہوت کے موقع پر کسی دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مسلسل قرابت ان کی دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایسے موجودات کو کہتے ہیں وحشی اور وحوش۔ اس کے مقابلے میں ہیں وہ موجودات جن کے اندر ممانست پائی جاتی ہے، انس پایا جاتا ہے، قربت پائی جاتی ہے، رجحان پایا جاتا ہے، اور اوصاف مشترکہ ہیں ان کے اندر، اندرونی اور ذاتی۔ ان کو یہ جو اس انس میں، انس کی صفت میں ہوں یا انس کی حالت میں ہوں یا انس کی خاصیت رکھتے ہوں جو موجودات، ان کو اناسی کہا جاتا ہے یا اناس، انس اور جمع اس کی اناس۔ اور پھر یہی قواعد عربی، ضوابط عربی کے مطابق کچھ استعمالات کے نتیجے میں، کچھ تصریفات کے نتیجے میں، کچھ سہولت تلفظ کے نتیجے میں، کچھ کثرت استعمال کے نتیجے میں جو ادبیات کے اندر موجود ہے، ان کے حروف سہولت تلفظ کے لیے یا لہجوں میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اصل انس ہے، الف اس کا جزء کلمہ ہے اور اناس، لیکن اس کو مخصوص کرنے کے لیے جب اس پر الف لام چڑھایا جاتا ہے تو الاناس کے بجائے الناس الف گرا دیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح انسان، جب ہم لفظ آئے گا انسان تو وہاں تحلیل کریں گے کہ انسان انس سے کیسے بنا ہے یا دیگر اقوال کیا ہیں اس کے مقابلے میں۔ انسان بھی اسی انس سے ہی بنا ہے اور اس کی اپنی قواعد ہیں، اس کی اپنی شکل ہے کہ کس وجہ سے انس سے انسان بنا ہے۔ مراد مشخص ہے کہ انسان یا ناس موانست، انس والے مخلوق یا انس رکھنے والے موجودات، انس رکھنے والی حقیقتوں کو اناس کہا جاتا ہے یا اناسی، اور وہی ناس کہلاتے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے، مفہوم ہے۔ اور تمام مخلوقات میں یہ خصوصیت فقط بنی آدم میں موجود ہے، اس حیوان یا ذی حیات مخلوق میں ہے، جاندار میں ہے، جو بنی آدم کہلاتا ہے یا مستقیم القامہ ہے، اور جو متعارف ہے انسان جو کہلاتا ہے۔ یہ خصوصیت اسی کے اندر پائی جاتی ہے، باقیوں کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ ان میں قرب ہوتا ہے لیکن وقتی قرب ہوتا ہے اور اندرونی نہیں ہوتا، اور دیگر عوامل کے تحت ان کے اندر قرب پیدا ہوتا ہے، پھر جدائی بھی ہو جاتی ہے ان کے اندر۔ لیکن اس مخلوق کے اندر انس اندرونی ہے اور اپنی ذات کے اقتضاء کے مطابق ہوتا ہے۔ دیگر موجودات میں انس کسی ایک فرد کا کسی ایک فرد سے ہو سکتا ہے، جیسے نر اور مادہ ہیں، لیکن یہاں پر نر اور مادہ والا کی قرابت نہیں مقصود انس میں۔ انس میں یعنی اس نوع کے افراد میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انس ہے، مماثلت ہے۔ مثلا جیسے اس وقت زمین پر اس نوع کے افراد 8 ارب کی تعداد میں ہو گئے ہیں۔ 800 کروڑ انسان زمین پر اس وقت موجود ہیں۔ ان سب میں انسان، یہ سب انسان کہلاتے ہیں، یہ ایک نوع کی مخلوق ہے۔ تو یوں نہیں کہ ان میں سے جو ایک گھر میں رہتے ہیں ان کے درمیان انس ہے آپس میں، ایسا انس جانوروں میں بھی ہوتا ہے، نر و مادہ میں، لیکن وہ ان کی ذات میں مشترکہ صفت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس وحشت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ایک وقت محدود کے لیے کسی فرد سے یا کسی جانور سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے، پھر ختم بھی ہو جاتا ہے، علیحدگی بھی ہو جاتی ہے۔ پوری نوع کے اندر یہ تقاضا موجود ہو، اس نوع کے اندر یہ موانست موجود ہو، اس نوع کے اندر یہ رجحان موجود ہو، ایک دوسرے کا قربت کا احساس ان کا موجود ہو، یہ فقط اس نوع کے اندر ہے، یہ انس۔ اس وجہ سے ان کو انسان یا ان کو ناس کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں جمع ہے، ناس
تمام انسان، ناس سے مراد تمام انسان ہے۔ جب بعض انسان مراد لیے جائیں تو ساتھ کوئی قرینہ لگایا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز استعمال کی جاتی ہے، لفظ ایسا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جس سے مراد سب انسان نہ ہو۔ اگر ویسے ناس کہا جائے یا اناس کہا جائے یا ان ناس کہا جائے، اس سے مراد تمام انسان ہیں۔ جیسا آیہ محل باس میں سورہ بقرہ کی آیہ 8 میں ساتھ ایک لفظ اور ذکر کیا گیا ہے جو بتاتا ہے کہ سب انسان مراد نہیں ہے، اور وہ ہے لفظ من الناس و من الناس، یعنی ناس میں سے کچھ، بعض، یہ من بعض کے لیے آتا ہے، کچھ تعداد، معین تعداد اس مجموعے سے الگ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ من۔ اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں، یعنی وہ من جو اس بڑے دائرے کو محدود کر کے اس میں سے ایک گروہ کو نکال کے حکم کے لیے الگ کر دے، بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناس میں سے کچھ لوگ، ناس سب انسان، سب انس رکھنے والی مخلوق، یہ جو مصادیق ہیں اس کے، یہ مصادیق ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ مثلا زید و عمر اور عورت اور مرد، یہ ناس کے مصادیق ہیں، یہ جو موجود ہیں زمین پر مجسم صورت میں، جسم رکھتے ہیں، جاندار ہیں، بولتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے ناس کا۔ جب ہمیں پوچھا جائے کہ ناس کا معنی بتائیں تو ہم افراد نہ کھڑے کر دیں کہ یہ افراد ہیں۔ جیسے اگر ہم سے یہ سوال ہو، امتحان میں سوال ہو یا جہاں بھی سوال ہو کہ شجر کا معنی بتائیں، تو ہم موجود زمین میں اگا ہوا یا باغ میں اگا ہوا درخت نہ سامنے پیش کر دیں، وہ معنی نہیں ہے، وہ مصداق ہے۔ ہم سے لفظ کا مصداق نہیں پوچھا گیا، معنی پوچھا گیا ہے، معنی پیش کریں۔ پھر جب کہا جائے کہ اس معنی کے مصادیق بیان کریں، آپ زمین میں یا کھیت میں اگا ہوا درخت اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس معنی کا مصداق ہے۔ افراد انسان کے، عورت اور مرد، یہ مصادیق ہیں، معنی نہیں ہے انسان کا۔ معنی موانست رکھنے والی مخلوق، موانست اور انس رکھنے والے موجودات، اور جن کے اندر ذاتی قرب کا تقاضا موجود ہو، اور وہ خاصیت چونکہ منحصراً اس نوع کے اندر ہے، اس لیے یہ لفظ معنی کے لحاظ سے عمومیت رکھتا ہے۔ انسان اور غیر انسان سارے ناس کہلا سکتے ہیں اگر موانست ہوتی ان کے اندر۔ جیسے ملائکہ میں اگر ہوتا یہ انس تو وہ بھی انسان کہلا سکتے تھے۔ اسی طرح دیگر جاندار جو زمین پہ انسان کے علاوہ ہیں، ان کے اندر بھی اگر انس ہوتا تو یہ بھی مصداق بن سکتے تھے اس کے، لیکن ایسے ہے نہیں۔ یہ انس فقط اس نوع کے افراد کے اندر ہے، اس لیے مصداقاً منحصر اسی نوع کے اندر ہے۔ مفہوماً عام ہے یہ معنی، لیکن مصداقاً منحصر ہے اس نوع کے اندر۔ اب جب استعمال کیا جائے تو یہی نوع مراد ہے، نوع انسان اور سب انسان۔ ان انسانوں میں جو متقین تھے وہ بھی انہی میں سے تھے، من الناس میں سے متقین ہیں، اور من الناس میں سے الذین کفروا ہیں، اور یہ بھی ناس میں سے ہیں ایک تیسرا طبقہ، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ خوب، یہ بھی اس کے اندر بھی ایک لطافت ہے کہ لوگوں میں ایسے موجود ہیں، یعنی یہ طبقہ عمومیت رکھتا ہے پہلے دونوں طبقات سے۔ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ متقی ہیں اور لوگوں میں سے کچھ کفرو ہیں، بلکہ اس تیسرے طبقے کو کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ یہ لوگ ہیں، یہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ یہ سب لوگوں میں سے ہیں، یہ کسی خاص خطے یا کسی خاص صنف، کسی خاص قوم قبیلہ یا کسی خاص دین مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ناس سے تعلق رکھتے ہیں، ناس کے قبیلے سے ہیں۔ نوع انسان میں سے ایسے بھی ہیں جو
ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ من یقول آمنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان کی پہلے تشریح کی ہے کہ ایمان آمن سے نکلا ہے یہ لفظ، اور ایمان امن فراہم کرنا، امن میں لانا، امن میں آنا، اور امن عملی زندگی میں جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کے لیے امن فراہم کرتا ہے، اور امن کے لوازمات ہیں یعنی اطمینان، کچھ چیزوں پر اطمینان کر کے انسان زندگی گزار رہا ہے، کچھ چیزوں کے سہارے انسان زندگی گزار رہا ہے، کچھ امور پر اعتماد کر کے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ مثلا ہم چھوٹے بچے کو دیکھیں تو وہ اپنی زندگی کے لیے ماں کو، باپ کو وسیلہ بنا کر، ذریعہ بنا کر، ان پر اطمینان کر کے، ان پر اعتماد کر کے زندگی گزار رہا ہے چھوٹا بچہ۔ یہ مومن ہے، یہ چھوٹا بچہ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اپنی زندگی کے لیے اس نے والدین کو امن کا، اطمینان کا، اعتماد کا ذریعہ چنا ہے، اور ہر چیز میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ جہاں بھی ہو بچہ، اس کے پاس 100 لوگ ہوں، 1000 لوگوں کے اندر ہو، جب اس کو اطمینان، جب اس کو اعتماد، جب اس کو امنیت کی ضرورت پڑتی ہے، جب اس کو کوئی بھی حاجت ہوتی ہے، تو یہ صرف ماں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی اس پر ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب عملاً کسی چیز کو امن کے طور پر، امنیت کے طور پر اختیار کرنا، تو یہ انہی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ جب یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ بچے جو بڑے ہیں ابھی، یہ سب اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کے اوپر اطمینان کرتے ہیں، کچھ امور کے اوپر اطمینان کرتے ہیں۔ ہر جوان، عورت، مرد، بڑا، چھوٹا، یہ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو بھروسہ، کچھ چیزوں پر اعتماد، کچھ چیزوں پر اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کو عملی زندگی میں سہارا بنایا ہوا ہے، اطمینان ان پہ کر کے اور ان کے بھروسے پر زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں وقتاً فوقتاً امن ان کا لیتے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ سارے مومن ہیں، اور ان امور کے مومن ہیں، ان امور پر مومن ہیں جن امور کا انہوں نے سہارا لیا ہوا ہے۔ انسانوں کا سہارا لیا ہوا ہے، ان پر ایمان ہے ان کا۔ حکومتوں کا سہارا لیا ہوا ہے، ان پر ایمان ہے۔ آبا و اجداد کا سہارا لیا ہوا ہے، ان پر ایمان ہے ان کا۔ اسی طرح جس نے جس چیز کو عملی زندگی میں اعتماد و اطمینان کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ اس کا مومن ہے یہ۔ لیکن یہ ایمان ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ تباہی ہے، چونکہ جن چیزوں کو اس نے اطمینان و اعتماد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ قابل اطمینان و قابل ایمان و قابل امنیت نہیں ہے۔ وہ خود اسی کی طرح ہیں، ان کو بھی چاہیے کوئی اور ذریعہ و سہارا۔ جس کو اس نے بنایا ہوا ہے وہ خود کسی اور کے سہارے، کسی اور کے اطمینان پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی شرک ہے۔ ایمان کے مقابلے میں شرک و کفر، یعنی وہ حقائق جو اللہ نے امن کے لیے، اللہ نے اطمینان و اعتماد کے ذریعے کے لیے پیش کیے کہ ان پر اعتماد کر کے زندگی گزارو، اگر انسان ان کو چھوڑ دے یہی کفر ہے۔ ان کو چھوڑ کر کسی نہ کسی کا تو سہارا لیا ہوا ہے۔ کوئی انسان روئے زمین پر نہ آج ہے نہ پہلے گزرا ہے جو اپنی زندگی میں کسی پر اعتماد نہ کر رہا ہو، کسی کے اطمینان کے اوپر زندگی نہ گزار رہا ہو، اور کسی کے بھروسے پر نہ جی رہا ہو، اور ممکن ہے 1000 چیزوں کو اس نے اپنی امنیت کا ذریعہ بنایا ہوا ہو، سینکڑوں امور کو اس نے اپنی اعتماد کا وسیلہ بنایا ہوا ہو، اور اتنے متعدد اعتماد کے سہارے اس نے جب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان تو ہے اس کا، لیکن ضلالت ہے، ہدایت نہیں ہے اس ایمان میں، اس امنیت میں امن ہے ہی نہیں۔ یہ غیر محفوظ انسان ہے، چونکہ وہ سہارے قابل بھروسہ نہیں ہے، اور جو ان کے اوپر متقی انسان ہے، بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بھروسہ کر کے، یہ بھی محفوظ انسان نہیں ہے۔
ہدایت یہ ہے کہ اعتماد انسان ان چیزوں پر کرے جو رب نے، انسان کے خالق نے، مالک نے، رب نے اس کو زندگی کے لیے حقائق پیش کیے ہیں کہ ان پر اعتماد کرنا ہے آپ نے، اور ان کو زندگی کی بنیاد قرار دینا ہے۔ سارا نظام ان سہاروں اور ان ستونوں پر قائم ہو، استوار ہو آپ کا۔ ایمان، قرآنی ایمان بہت سادہ ہے، آسان ہے، لیکن کلامی ایمان، علوم کا ایمان بہت پیچیدہ ہے۔ اس کی تو اول لفظی تفسیر ہی ناممکن ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ابھی تک ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھ چکے ہیں اور مزید لکھتے جائیں گے، اور جتنا لکھتے جائیں گے کلامی ایمان اتنا ہی الجھتا جائے گا۔ لیکن قرآنی ایمان بہت سادہ ہے، جو ان پڑھ کے لیے بھی قابل فہم ہے، پڑھے لکھے کے لیے بھی قابل فہم ہے، ایک بدو کے لیے بھی قابل فہم ہے، ایک شہری کے لیے بھی قابل فہم ہے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کے لیے بھی قابل فہم ہے، بالکل تعلیم سے دور انسان کے لیے بھی قابل فہم ہے۔ کیا چیز ہے؟ یعنی زندگی گزارنے کا اعتماد اور اطمینان کا ذریعہ اور سہارا، جس کو آپ نے اطمینان کے لیے اختیار کر لیا، آپ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ مال کو بھروسہ کیا ہوا ہے، یہ ایمان ہے آپ کا مال پر۔ کسی شخص پر اعتماد کیا ہوا ہے، ایمان ہے آپ کا یہ اس شخص پر۔ کسی نظام پر اعتماد کیا ہوا ہے، یہ اس کا ہے۔ کسی قانون پر اعتماد کیا ہوا ہے، ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کا امن و اطمینان و اعتماد اس کو بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، رب انسان نے، انسان کے خالق و مالک نے، جو انسان کی ضرورتوں سے انسان سے زیادہ آگاہ ہے، چونکہ رب ہے و خالق ہے، ان سہاروں کو اور ان اعتماد کے موضوعات کو انسان کو پیش کیا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا اعتماد، اطمینان کا ذریعہ قرار دو۔ ان میں اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اپنی تمام جامعیت کے ساتھ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا نظام، اور وہ ہر چیز جو اللہ کی ذات سے مربوط ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے اعتماد اس پر کرنا ہے۔ اور آخرت ہے، یعنی یہ اعتماد اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ آپ کی زندگی کا یہ ایک درمیانی مرحلہ ہے یا ابتدائی مرحلہ ہے، یہ نشأت اولا ہے آپ کی زندگی کی۔ نشأت آخر رہتی ہے، آخرت رہتی ہے، یوم الآخر، جیسا کہا تھا کہ یوم الآخر یوم الاول کے بعد ہے۔ جو چیزیں ترتیب وار ہوں اور ان کے ساتھ ایک خاص ترتیب ہو، تو ان میں ایک اول ہے اور ایک آخر ہے۔ آخر کا مطلب یعنی جو اسی کا مرحلہ بعد ہے، آخر بعد کو کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زندگی یہیں شروع ہوتی ہے، یہیں ختم ہو جاتی ہے، یہ کفر ہے آخرت کا۔ آخر یعنی بعد، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ زندگی کو فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ جہاں ہو یہی زندگی ہے، یہیں ختم ہو جائے گی۔ جیسے کوئی انسان اگر جیل میں ہے تو اسے کہا جائے یہی تیری زندگی ہے، یہیں تو نے رہنا ہے، یہیں پہ مر جانا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہیں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو وہ جیل میں ایک اور انداز سے زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر اسے کہا جائے کہ نہ، یہ ایک مرحلہ ہے، پھر تجھے جیل سے نکلنا ہے، اس کے بعد ایک مرحلہ ہی دیگر ہے، تجھے اس میں پھر بھیج دیا جائے گا، آزاد ہو جائے گا تو۔ اب اس کی زندگی پر جو اثر پڑتا ہے، اس موجودہ زندگی پر، آخر و آخرت بعد کا مرحلہ، جس کا ایمان اس زندگی کے لیے اعتماد و سہارا و اطمینان لینا ہے، یعنی اس مرحلے کو مان کر، اس مرحلے پر اعتماد کر کے یہ زندگی جینی ہے ہم نے۔ اصل اس زندگی پر اس کا اثر پڑنا ہے آخرت کا، نہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس زندگی میں کچھ وسیلے اختیار کر لیں، پھر وہاں پہنچیں گے، وہاں دیکھ لیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ نہ، وہ اس کا نتیجہ ہے، اس کے آخر میں ہے، اس کے بعد ہے۔ اس لیے اس کو مد نظر رکھ کر یہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، یہ ایمان ہے آپ کا۔
اور پھر اس کے بیچ میں جیسا پہلے قرآن نے فرمایا کہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بما انزل اللہ ہے، یہ آگے تفصیل ہے اس کی۔ مقصود یہ تھا کہ یہ ایمان انسان کی زندگی میں اطمینان، اعتماد، بھروسہ ان حقائق پر ہو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھے ہیں، اور اگر ان پر اعتماد کرے یہ ہدایت کہلاتی ہے، ان پر اعتماد نہ کرے، ان کو چھوڑ کر کسی چیز پر اعتماد کرے، وہ ضلالت و گمراہی ہے اور تباہی ہے۔ خوب اس بارے میں ذکر کیا کہ ایک تو وہ گروہ ہے جو بالکل جو اللہ نے اس کے سامنے ہدایت کا نظام رکھا ہے، اس نے من و ان اس کو ویسا ہی مان لیا ہے، اور وہ ہیں متقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہیں جو ان حقائق کو بھی مانتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ دیکھے بغیر کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ ان کے رب نے کہا ہے، ان کے پروردگار نے کہا ہے، ان کے مالک نے کہا ہے، اس مالک نے انہیں ان حقائق کی نشاندہی کی ہے، دیکھے بغیر ان کو مان لیتے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں ما انزل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے آئین، قانون، منشور، ہدایت تفصیلی ان کی زندگی کے لیے بیان کیا، اس سب کو مانتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو الذین کفروا، جنہوں نے یہ اللہ نے جو کچھ پیش کیا اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اس کو جھٹک دیا ہے، اور زندگی گزار رہے ہیں کفریہ زندگی۔ یہ کس کے بھروسے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اپنے آباء و اجداد، جو آباء و اجداد نے بتایا کہ ان پر اعتماد کرو، ان امور پر اعتماد کرتے ہیں جو ان کے ماحول نے ان کو بتایا ہے، جو ان کی تعلیم نے ان کو بتایا ہے، جو ان کے میڈیا نے ان کو بتایا ہے، جو ان کے علماء نے ان کو بتایا ہے، اسی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ان میں مسلم ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو انکار کر کے، جھٹلا کے، تکذیب کر کے، انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ الذین کفروا ہیں۔ خوب انہیں تو روک ہی دیا گیا کہ آپ ان کے سامنے اللہ کا نظام پیش ہی نہ کریں، چونکہ پیش کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے وہ انکاری ہے۔ ایک تیسرا طبقہ بیچ میں جو پیچیدہ ہے ان دونوں سے، یہ دونوں واضح ہیں، کھلے ہوئے ہیں، متقین اور الذین کفروا، یہ واضح ہیں، روشن ہے، سب آنکھ کھولے تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بیچ میں تیسرا طبقہ ہے، اور وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم ایمان لائے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، اطمینان رکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ہم سہارا بناتے ہیں اپنا اللہ کو اور آخرت کو، یوم آخر کو، قیامت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ان کو ہم بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، یقولو، کرتے نہیں ہیں ایسے، وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ مومن ہے نہیں، یہ مومن حقیقتاً بھی نہیں ہے، اور انہیں مومن سمجھنا بھی نہیں ہے آپ نے۔ یہ مومن کہلواتے ہیں اور کہلاتے ہیں، لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہے، ایمان کے ارکان ان میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سب سے اہم طبقہ یہ ہو جاتا ہے، چونکہ یہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں کہ جس چیز پر ان کا ایمان بھروسہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم رکھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں اور اپنے مفادات حاصل کر سکیں، مومنین کی صفوں کے اندر رہیں، جماعت مومنین کا حصہ رہیں، اپنے مفادات مومنین کے ساتھ بیٹھ کے معاشرت کر کے حاصل کرتے رہیں، اپنی منفعت سود حاصل کرتے رہیں، لیکن ایمان رکھے بغیر، فقط ایمان کا اظہار کر کے، دعویٰ کر کے۔ اور اس طبقے کو قرآن نے مزید کھولا ہے، یہیں ابتدائی آیات میں مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں پہلا طبقہ ذکر کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इनका ज़िक्र इतना है, और फिर उसके बाद है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इनका ज़िक्र यहाँ पहला तारुफ ख़त्म हो गया यहाँ पर। चूँकि ये खुला तबका है, वाज़े तबका है, इसकी पहचान इतनी मुश्किल नहीं है। हर चंद इस मकाम पर पहुँचना मुश्किल है, मुत्तकी रवश ज़िंदगी इख्तियार करना, लेकिन पहचान इसकी आसान है। जो मोमिन मुत्तकी नहीं है वो भी इनको इन सिफ़ात से पहचान सकते हैं। दूसरा तबका 2 आयात में उनकी हकीकत सारी खोल के बयान कर दी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। 2 आयात के अंदर इनका मुकम्मल तारुफ करवा दिया है, पहचाने जाते हैं। चूँकि खुले हुए हैं, वाज़े हैं, पिनहान नहीं हैं। यूँ नहीं है कि मुत्तकी बने हुए हैं लेकिन हकीकत में ना हो, या मुत्तकी कहलाते हों और हकीकत में ना हो, बल्कि ये कहलाते कुछ भी नहीं हैं, कहते कुछ भी नहीं है, सिर्फ करते हैं। मुत्तकी लोग इनको देखकर बावर कर लेते हैं कि ये मुत्तकी हैं, बातक़वा ज़िंदगी है इनकी। और इसी तरह अल्लज़ीना कफ़रू, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है या उनको अपना तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनके बारे में नहीं फरमाया कि व मिनन नास मन यक़ूलु कफ़रना। ये नहीं कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम काफिर हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, खुले काफिर हैं, काफिराना अंदाज़ ज़िंदगी है उनका और पहचाने जा रहे हैं। लेकिन ये तबका ये अपना तारुफ करवाता है लोगों के अंदर, अपने आप को मोमिन कहलवाता है, कहते हैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जितलाते हैं बार बार हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम आखिरत पर ईमान रखते हैं और ईमान ले आए हैं। और क़ुरआन का फरमाना है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। ये पेचीदा तबका है, ये धोखाबाज तबका है, और उमूमन मोमिनीन की सफ़ों में रहने के लिए ये अंदाज़ अपनाता है और कामयाब हो जाता है। यानी जब ये कहते हैं हम मोमिन हैं तो लोग इन्हें मोमिन मान लेते हैं और लोग इन्हें मोमिन ही समझते हैं। ये तो कुरान कह रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिनीन तो नहीं इनको कह रहे कि तुम मोमिन नहीं हो। आपने नहीं सुना होगा कि इस तरह का तबका जो मोमिन नहीं है और कहे मैं मोमिन हूँ, और किसी ने कहा हो कि नहीं हो तुम मोमिन। उलमा में से कोई नहीं कहता इनको, जुर्रत कोई नहीं करता इनको ये कहे कि आप मोमिन नहीं हो। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि ये मोमिन नहीं है, कुरान ने फरमाया है ये मोमिन नहीं है, रसूलुल्लाह ने फरमाया है ये मोमिन नहीं है, इस तरह मोमिनीन इनको नहीं पहचान सकते और ना ही जुर्रत करते हैं इनको कहने की कि तुम मोमिन नहीं हो। अब ये लोग हैं जो ज़बानी खुद मोमिन बने हुए हैं लेकिन मोमिन नहीं है। खूब यहाँ भी जिस तरह इन तीनों तबकात के बाद अब बारी आती है हिदायत की, और जैसा अर्ज़ किया था कि हम कुरान के मुखातबीन हैं, कुरान के कारी नहीं हैं, कुरान के मुखातबीन हैं। कुरान हमें खिताब कर रहा है, अल्लाह की हिदायत आई है और लोगों के 3 तबकात हैं। तो सबसे पहले तो अपना जायज़ा लिया जाए, इन 3 में से हम किस ज़ुमरे में हैं। हम उस तबके में हैं जो मुत्तकी हैं और ईमान, उन्होंने एतमाद ईमान हर उस चीज़ पे कायम कर लिया है जो अल्लाह ने इनको अता किया है। वो अमली ज़िंदगी में देखें उसका तो शायबा भी नहीं है हमारी ज़िंदगियों में। अल्लदीन कफ़रू हैं यानी खुले काफिर हैं, जुटला के कह रहे हैं कि नहीं मानना हमने, वो भी नहीं है। ज़्यादा एहतमाल इस तबके में होने का है, वो लोग जो कहते हैं हम मोमिन हैं लेकिन ईमान नहीं है उनका, यानी अल्लाह पर ईमान का कहते हैं, दावा करते हैं, लेकिन ज़िंदगी अल्लाह पर एतमाद करने वालों की तरह नहीं गुजार रहे। आखिरत का कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन उस आखिरत मरहला बाद की ज़िंदगी पर ईमान वाली ये ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, ये मरहला ऊला उस तरह से नहीं गुजार रहे।
اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ کہا ہے کہ اس پر ایمان ہو، تمہارا بھروسہ اس پر ہو. خوب ہم دیکھیں، ہم خود پہلے اپنا جائزہ لیں. ما انزل اللہ کو زندگی کا اعتماد بنیاد قرار دیا ہوا ہے، اطمینان زندگی کا، بوجھ زندگی کا اس پہ ڈالا ہوا ہے ہم نے. جو ما انزل اللہ ہے وہ ہم کریں گے، اس کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ملتا. ما انزل اللہ وہ چیز جو تلاش کرنے سے، مائکروسکوپ سے بھی ہماری زندگیوں میں ڈھونڈی جائے، وہ ما انزل اللہ ہے، نہیں ہے. جو اللہ نے نازل کیا وہ تو نہ ہمارا آئین ہے، نہ ہمارا قانون ہے، نہ ہماری تعلیم ہے، نہ ہمارا نصاب ہے، نہ وہ ہماری تہذیب ہے، نہ وہ ہمارا کلچر ہے، نہ وہ ہماری رسم ہے، نہ وہ ہمارا رواج ہے، نہ وہ ہمارا معمول ہے. کچھ بھی تو نہیں ہے. کسی چیز کی بنیاد ما انزل اللہ نہیں ہے. لیکن ہیں ہم مومن، ایمان کے بغیر مومن. ان کو خدا نے زیادہ آیات کے ذریعے، آیات 8 سے لے کر 20 تک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے سے نقاب اتاری ہے، ان کی صفات بتائی ہیں، ان کی کیفیات بتائی ہیں، ان کا حلیہ بتایا ہے، تاکہ اپنے آپ کو بھی دیکھ سکو کہ کہاں کھڑے ہو، اور دوسروں کو بھی پہچان سکو کہاں کھڑے ہو. کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہیں، چونکہ ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر. ان کی اغراض میں سے یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. یہ مقصد ہے ان کا. یعنی کیوں یہ کرتے ہیں؟ جو ایمان نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے دھوکہ دینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. مومن بن کر زندگی کرنے کے سارے لطف اندوز ہونا ہے، انہوں نے اس کے سارے تقاضے، اس کے سارے نتیجے انہوں نے حاصل کرنے ہیں. مومنانہ سہولتوں سے فائدہ اٹھانا ہے مومن بنے بغیر. یعنی جس طرح ایک طالب علم ہے، ہاسٹل میں رہتا ہو، مدرسے میں رہتا ہو، کالج یونیورسٹی میں رہتا ہو، پڑھتا نہ ہو، طلب العلم نہ کرتا ہو، لیکن تمام سہولتیں مدرسے کی، ہاسٹل کی، یونیورسٹی کی، کالج کی ساری سہولتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، پڑھتا نہیں. آپ مدارس میں، یعنی وہ پابندی والے مدارس، جن مدارس کے اندر ایک شیڈول ہوتا ہے، جن مدارس کے اندر ایک نظم ہوتا ہے، جنہیں جبراً پڑھایا جاتا ہے، یہاں کم ہوتے ہیں یہاں پر بھی. لیکن جہاں وہ مدارس جن میں آزاد نظام ہے، یعنی تعلیم کے مواقع ہیں اور پھر آزاد کر دیا گیا ہے پڑھانے اور پڑھنے والوں کو، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اکثریت طالب علم ہیں، عنوان کہلاتے ہیں، لیکن طلب العلم نہیں کرتے. چہ بسا ایسے لوگ موجود ہیں وہ 20 سال کسی ایک درس میں شرکت نہیں کرتے، لیکن سہولتیں ساری، مزایا ساری، امتیازات سارے طلب العلم کے وہ دریافت کرتے ہیں. اسی طرح ابھی پاکستان بھر میں ایک اصطلاح ہے کھوسٹ یا گوسٹ اسکول، گوسٹ ٹیچر. یعنی وہ لوگ جو تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن پڑھاتے نہیں ہیں، ڈیوٹی پہ نہیں جاتے. ابھی سندھ میں ہزاروں ایسے افراد تشخیص دیے گئے ہیں جو سندھ حکومت سے استاد کی، معلم کی تنخواہ وصول کرتے ہیں، ہزاروں لوگ، اور وہ کسی اسکول میں نہیں جاتے، ایک دن بھی نہیں گئے، لیکن پورے 30 سال اپنی ملازمت کرتے ہیں، 30 سال کے بعد پینشن بھی لیتے ہیں، ایک دن اسکول میں ڈیوٹی دیے بغیر. خوب یہ بہت ہی ان کے لیے آئیڈیل زندگی ہے کہ انسان کسی شعبے کے سہولتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہو اور اس کی ذمہ داریوں سے بالکل مبرہ ہو، ایمان کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو لیکن مومنوں والی سہولتیں ساری وصول کرتا ہو. یہ دھوکہ ہے. اسی کے لیے یہ مومن کہلاتے ہیں کہ ہم مومنوں کے اندر رہیں، بیت المال سے ہمیں بھی حصہ ملے، جنازے ہمارے بھی پڑھے جائیں، نکاح ہمارے بھی پڑھے جائیں، سہولتیں ساری مومنین اپنے اندر رکھ کر مومنین والے جتنے روابط ہیں وہ ہم سے قائم رکھیں، لین دین ہم سے مومنوں والا کرتے رہیں، لیکن ہم مومن نہ ہوں.
اب یہ دھوکہ باز. اب صورتحال یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو کچھ کسی مبالغے کے بغیر کہ متقی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. یہ طبقہ سب سے زیادہ ہے کہ جو مومن کہلاتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں. ان کی زندگی میں جو اللہ نے ایمان کے ان کو حقائق اور موضوعات بتائے ان میں سے کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں جس طرح سے ہم یہ امت مسلمہ ہے، امت مومنہ ہے، ان کی زندگی میں، ان کے کام میں، کاروبار میں، کسب و کار میں، ان کے روزمرہ زندگی میں، روابط میں، سیاست میں، کسی جگہ بھی آپ جائیں اللہ نے جو ہدایت کے لیے امور پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے. سب سے بڑھ کر ما انزل اللہ نہیں ہے، لیکن ہیں سارے مومن ہیں. ان کے مرتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں، تشییع ہوتی ہے، مومنوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کے لیے دعا ہوتی ہے، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کو مومن شمار کیا جاتا ہے. اسی دھوکے کے لیے یہ چال چلتے ہیں اور کامیاب ہیں. اتنے کامیاب ہیں کہ اکثریت ان کی ہے جو مومن کہلاتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں. ان کی خصوصیات اب ایک ایک کر کے ان آیات کے اندر بیان ہوا، اور یہ داستان پھر قرآن نے چھوڑی نہیں ہے. ہر سورہ میں کچھ نہ کچھ حصہ اس طبقے کا ذکر کیا ہے. اور بعد میں ابھی یہاں پر انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مدعی ایمان جو مومن نہیں ہیں. بعد میں انہیں کھل کے نام رکھ دیں گے ان کا منافقین، متقین، کافرین اور منافقین. یہ منافق ہیں یہ لوگ جن کا عمل کچھ اور ہے، جن کا قول کچھ اور ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. یہ منافق ہیں. اور آخر تک قرآن کے آخر تک ان کی داستان جاری ہے. اسے بعد میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.